اپنی اگر برا کام ہوا تو اس کی شرط ہے کہ وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ان تک انشاءاللہ ہم اللہ قریب ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو، اللہ ان کو قریب کر لے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس پر میں نے عرض کیا کہ کبھی قرآن پاک کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے ان آیتوں کے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن تو سب کا تذکرہ کرتا ہے، ایک ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی، یہ کرنے والے بھی ہیں، یہ کرنے والے بھی ہیں، یہ کرنے والے بھی ہیں، یہ کرنے والے بھی ہیں۔ تو قرآن تو ایک ایسی زندہ و جاوید کتاب ہے۔ دیکھیے قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں، اور قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں، ہمیں ویسی تاریخ سے واقف کرا رہا ہے قرآن۔ قرآن کی ہر سطر میں سبق ہے اور عبرت ہے، ہر سطر میرے اور آپ کے لیے ہے، اور وہ بتا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے احوال بھی بتا رہے ہیں، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کاموں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، ان چیزوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس رستے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی قرآن میں تلاش کرنا چاہیے، اور جو مختلف لوگوں کے احوال اس میں بیان کیے گئے ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کن کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کتنی فکر کی بات ہے، اور اگر ہمارا شمار ایسے لوگوں کے اندر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کے مستحق ہوئے ہیں، بڑی شکر کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ سورہ کہف سے شروع کریں گے۔ سورہ کہف سے اس لیے شروع کریں گے کہ آپ نے بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث سنی ہوں گی جس میں سورہ کہف کی تلقین کی گئی ہے جمعے کے دن پڑھنے میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم من خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر یوم قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے جو آئے گا، اور صرف ایک خاص ایمان کے لیول والے لوگ ہیں جو اس فتنے سے بچ جائیں گے، باقی لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس کو ہر جمعے کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی آیتوں کے بارے میں بھی آیا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک انسان کے لیے نور ہے، پورا جمعہ وہ نور میں رہے گا۔ ایک میں آتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہے، کہ اس سے پورے جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کو دجال کے ساتھ اس کے مضامین کو کوئی مناسبت ہوگی آخر، جو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے اس صورت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دجال کی آمد، دجال کہتے کس کو ہے؟ دجال دجل سے ہے۔ دجل جھوٹ کو، فریب کو، ملمہ سازی کو، سونے کا پانی چڑھانے کو، حقیقت کچھ اور ہو نظر کچھ اور آئے، اس کو دجل کہتے ہیں عربی میں۔ اور دجال کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ جو کچھ دکھا رہا ہوگا وہ حقیقت کے خلاف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی جو در حقیقت پانی ہوگا، پانی ہوگی جو در حقیقت آگ ہوگی، اس کے بعد جنت ہوگی جو در حقیقت دوزخ ہوگی، اور اس کے بعد دوزخ ہوگی جو در حقیقت جنت نہیں۔ وہ جن لوگوں کو دوزخ کا ڈراوا دے رہا ہوگا در حقیقت وہ دوزخ جنت ہے، اور جن لوگوں کو جنت کا بہلاوا دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس دوزخ ہوگی۔ دیکھیے سارے حقائق الٹے ہیں، ساری ریالٹیز جو اس کے پاس ہوں گی وہ الٹی ہوں گی، اور اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں کہ دجل ہوگا اس کے پاس۔ اس صورت میں اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بڑے عجیب و غریب چیزیں ہیں باقاعدہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور اس زمانے کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، آج کے دور کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ چونکہ بدھ کے دن گشت ہوتا ہے عام طور پر ساتھیوں کا، تو اس لیے ہم اس کو جمعرات کو کر دیں گے درس کو انشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں عرض کر دوں کہ میری مصروفیات اور بہت زیادہ اسفار کی وجہ سے میں پہلے درس میں ہی اس بات کی معذرت کروں گا کہ شاید ہم بہت زیادہ باقاعدگی باوجود پوری کوشش کے شاید نہ کر پائیں۔ اس پر مشورہ کر لیں کہ کبھی ہمیں متعلقہ دن ہمارا جو متعین کردہ دن ہے اگر وہ چھوٹ رہا ہو تو ہم اس کے متبادل اسی ہفتے میں کوئی اور دن رکھیں یا اس ہفتے کو ڈراپ کر دیں۔ ہم نے اس کو ہفتہ وار اس لیے رکھا ہے کہ قرآن پاک تو روز پڑھایا جائے تب سمجھ میں آتا ہے، یہ ہونا تو روزانہ چاہیے، روزانہ اس کا درس ہو تب جا کر قرآن پاک ہم کسی متعین مدت میں ختم کر سکتے ہیں۔ مہینے میں ایک تو خیر بہت لمبی بات ہے، اس کے لیے تو عمر نور چاہیے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ہفتے میں ایک دن سے یہ ہوگا کم سے کم کچھ نہ کچھ مضامین تازے رہیں گے، اور امید ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ کی طرف چلے جائیں کسی وقت میں تاکہ ہم قرآن پاک پورا کر سکیں ایک خاص وقت کے اندر۔ تو انشاءاللہ سورہ کہف سے ہم شروع کریں گے اگلے ہفتے جمعرات کے دن ہو گیا نا انشاءاللہ، جمعرات کے دن ہوگا اگلا جو جمعرات آئے گا انشاءاللہ، وقت یہی رہے گا اس کا۔
اور کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل ہم آپ لوگ اپنے ساتھ جو مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں اپنے ساتھ مصحف یعنی قرآن پاک لے کر آیا کریں یا یہاں پر اپنے لیے رکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو غور سے ترجمے کو دیکھیں جب ترجمہ ہو رہا ہو، اور اس میں اگر چاہیں تو اس کے نوٹس لیں، اور یا ایسے قرآن مل جاتے ہیں جن میں ایک لائن خالی ہوتی ہے نیچے، وہاں پر کچھ لکھنا چاہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں گے بات ہو کیا رہی ہے۔ ایک صورت بھی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ جل جلالہ کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، کیونکہ وہ اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا تھا، اور عمل بھی اسی پیمانے کا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ تو ایک صورت بہت بڑی چیز ہے اگر انسان کو وہ آ جائے تو انشاءاللہ اس پر وہ چلے گی ہماری بات چیت اگلے ہفتے سے۔ آج میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھنے کے لیے وہ کون سی صفات ہیں جو درکار ہیں۔ خود قرآن نے کیا ذکر کیا، کہیں اور سے بات نہیں ہو، خود قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور اس میں ہدایت ہے، اور یہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے لیے مفید ہے یہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس سے فائدہ پہنچے گا، وہ کون ہے جن کی آخرت بنے گی اس کے نتیجے میں، جن کا ایمان بڑھے گا اس کے نتیجے میں، ان صفات کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اس میں پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الف لام را ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان کا ذکر کیا گیا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آج مسلمان اور کافر میں فرق ہی یہی ہے، آپ جتنی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ نے دیکھی بھی نہیں۔ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کسی نے جبرائیل امین کو دیکھا، کسی نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی نے جنت کو دیکھا، کسی نے دوزخ کو دیکھا، کسی نے یوم آخرت کو دیکھا، کسی نے فرشتوں کو دیکھا، کسی نے تقدیر کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سب پردہ غیب کے پیچھے ہے، اسی لیے یؤمنون بالغیب۔ ایک وہ آدمی جو کہتا ہے میں اس چیز کو مانوں گا جس کو میری آنکھ دیکھ لے گی، مشاہدے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں دکھا دوں تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، جب میں دکھا دوں گا پھر دنیا میں کون کافر رہے گا۔ یہ تو ہم دکھائیں گے اس وقت جب ہم دروازہ بند کر دیں گے، اس کے بعد پھر سب کو دکھایا جائے گا، لیکن وہ پھر روز عمل نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ روز جزا ہوگا، وہ روز حساب ہوگا۔ اس دن تو بس کھاتے بند کر دیے جائیں گے، دفتر بند کر دیے جائیں گے، رجسٹر بند کر دیے جائیں گے، پھر اللہ دکھائے گا، یہ ساری چیزیں دکھائے گا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی۔ ابھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مان لو، مستند واسطوں سے تم تک جو بات پہنچی ہے اس کو دیکھے بغیر مان، اسی کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب۔ غیب اور یہ عربی اردو میں لفظ غائب استعمال ہوتا ہے۔ غائب ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو پوشیدہ ہو، جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایک پہلی صفت جو اس میں ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یضلون به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اس کا انکار کر کے، اور بہت سے لوگ ہدایت پر آئیں گے اس کو سینے سے لگا کر۔ وما یضل به للفاسقین، اور جو گمراہ ہوں گے وہ فاسق لوگ ہیں، فاسق اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ ھدی للمتقین، متقین تو ہدایت پائیں گے اس کی وجہ سے۔ اسی اس پر کہ جب انسان کا دل اس کو مان لیتا ہے اور اس ہدایت پر آ جاتا ہے، اس کو قرآن نے ایک اور عجیب و غریب تعبیر کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ فرماتے ہیں جس کو میں ہدایت دینے کا ارادہ کر لوں تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ ایک کھلا ہوا دل ہوتا ہے جس میں اسلامی احکامات یوں چلتے چلے آتے ہیں اور قبول ہوتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے آتے ہیں اور قبول ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس بیچارے سے کبھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن سرنڈر وہ کرتا ہے۔ اسلام نکلا بھی، لیکن یا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم سے ہے سرنڈر کرنا۔ اسلام کا معنی سرنڈر کرنا ہے، اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا ہے، مان لینا ہے۔ پھر انسان ہے، تقاضۂ بشریت کی وجہ سے اسے چوک بھی ہو جاتی ہے، اسے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بیچارہ پھسل بھی جاتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے، اس کے اوپر معافی بھی مانگتا ہے، باغی نہیں ہوتا۔ باغی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کرتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ باغی ہے۔ ایک گناہگار ہے، ایک باغی ہے۔
ایک خطا کار ہے، ایک باغی ہے. تو باغی نہیں ہوتا مسلمان کبھی بھی. تو